الحمد لله الذي هدانا بالرسل والكتب إلى الحسنات وأمرنا بأداء الأمانات وحرم علينا الخيانات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق اللہ العظیم. ابھی میں طفل مکتب ہوں، نواعظ ہوں نہ فرزانہ. ابھی میں طفل مکتب ہوں، نواعظ ہوں نہ فرزانہ. تمنا دل میں گونجی ہے، سنا دوں حق کا پروانہ. صدر محترم، قابل قدر اساتذہ کرام، پیارے دوستوں اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع ہے امانت داری میں مقام و مرتبہ. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ امانت والوں کو پہنچا دو. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ جس کے پاس کوئی امانت ہو، اس امانت کو اس کے مستحق تک پہنچا دو. امانت داری سے متعلق قرآن و حدیث میں بہت وعیدیں آئی ہے، بہت کثرت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں. امانت دار مومن کا دنیا ہی میں مقام و مرتبہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں لائق بھروسہ اور قابل اعتماد ہو جاتا ہے. اس کا رعب و دبدبہ امانت داری کی وجہ سے اور بڑھ جاتا ہے، اور آخرت میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایسا مومن شخص جنت کا وارث بن جاتا ہے. حضرات گرامی، احادیث نبویہ میں امانت میں خیانت کرنے سے متعلق سخت ترین وعیدیں آئی ہیں. بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آیت المنافق ثلاثہ وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. منافق کی تین نشانیاں ہیں. اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، اور جب کسی چیز کا امین اس کو بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے. محترم حضرات، شریعت مطہرہ کے ذریعے امت مسلمہ کو جن تعلیمات سے نوازا گیا ہے، ان تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سچا ہو، وعدے کا پکا ہو، امانت دار ہو. مومن کی علامت و پہچان یہ ہے کہ وہ ان تین اوصاف کو اپنے دیگر اوصاف جمیلہ میں داخل و شامل کر کے زندگی گزارے. اگر کوئی مسلمان ان تینوں اوصاف سے، ان تینوں صفات سے روگردانی اختیار کرتا ہے، جھوٹ، بے وفائی اور خیانت کا شکار ہوتا ہے، تو حدیث کی روشنی میں یہی فیصلہ ہوگا کہ عقائد کے اعتبار سے تو وہ مسلمان ہے، لیکن اخلاق و کردار کے میدان میں وہ منافق ہے. اس لیے کہ یہ تینوں برائیاں منافق کی تو علامت ہو سکتی ہے، لیکن ایک سچے اور پکے مومن کی علامت بالکل نہیں ہو سکتی. ایک حدیث میں آیا ہے: لا ایمان لمن لا امانت له.
کہ جس کے اندر ایمان، جس کے اندر امانت داری نہیں، اس کے اندر ایمان بھی نہیں۔ اس حدیث میں ہم تمام مسلمانوں کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے۔ جو مسلمان خیانت کا عادی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو متقی اور پارسا سمجھتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کسی آدمی کا اپنے آپ کو مومن کہنا اس کے مومن ہونے کی پہچان نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے خلاف، اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول اس کے لیے گواہی دے کہ یہ مسلم ہے، تبھی وہ مومن ہو سکتا ہے۔ قرآن و حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جس کے پاس امانت داری نہیں وہ مومن نہیں۔ گویا کہ امانت داری ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ معزز سامعین کرام، احادیث نبویہ میں امانت دار تاجر کا مقام و مرتبہ بالکل وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کیا ہے، عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا امانت دار تاجر انبیاء کرام، شہداء عظام کے ساتھ ہوں گے۔ آقا مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت و خوشخبری ان تاجروں کو دی ہے جو اپنی تجارت میں امانت داری کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، صاف شفاف تجارت کرتے ہیں، جھوٹ مکاری سے پرہیز کرتے ہیں۔ ایسے لوگ آخرت میں نبیوں کے ساتھ۔ حضرات گرامی، افسوس صد افسوس کی بات ہے ان مسلمان تاجروں پر، افسوس صد افسوس جو محض چند کوڑیوں اور پیسوں کے لیے جھوٹ اور خیانت کر کے نبیوں کی رفاقت سے محروم ہو جاتے ہیں، نبیوں کی صحبت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں ہم تمام مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ آخرت کے بلند ترین مقامات حاصل کرنے کے لیے دنیاوی کاروبار، دنیاوی مشغولیات کو چھوڑنا ضروری نہیں، بلکہ ایک تاجر بازار میں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کی رفاقت کو حاصل کر سکتا ہے۔ وہ شخص انبیاء کرام کی معیت اور رفاقت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو امانت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کی بھی امانت ہم لوگوں کے پاس ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ توفیق دے کہ اس امانت کو بالکل بھی خیانت نہ کرے اور اس امانت کو اس کے مستحق تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔